سورۃ النساء مدنی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے۔ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ تو یہ صورت بھی مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ صورت کا نام النساء ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے احکام زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، رشتہ داری کا خیال رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مسئلہ بیان کیا کہ ان کا خیال رکھو، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں کون سی عورتیں حرام ہیں اور کون سی حلال ہیں ان کا بیان کیا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کرنے کی صورتیں اور اس کی اصلاح کی صورتیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرے حقوق العباد کا بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور تیمم کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد امانت کی اہمیت کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کا جو ہے اس کا رد کیا اور اس کا حل پیش کیا۔ اس کے بعد مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے بعد جہاد اور قتال کی اہمیت بیان کی، اور اس کے بعد قتل کا گناہ اور اس کی سنگینی اور اس کی سزا کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہجرت کا مسئلہ، اس کے بعد نماز خوف، اس کے بعد شرک کی مذمت، اور جو مشرک لوگ اپنے بتوں کے ساتھ جو کچھ چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے کرتے اس کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا تذکرہ۔ اس کے بعد انصاف کے تقاضے پورے کرو، اور اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا۔ پھر جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید اور ڈانٹ ہے، اور آخر میں جو ہے منافقوں کے جو ہے ٹھکانے کا بیان ہے، اور پھر جو ہے نا یہ گلہ چغلی اس کا جو ہے رد کیا، لیکن ضرورت کے وقت مظلوم جو ہے وہ اظہار رائے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی جو ہے غلط باتیں قباحتیں، خاص طور پر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد مسئلہ تثلیث کا رد ہے، جو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تین الہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ اور کافروں کا، اور سورت کے آخر میں وراثت کا ایک مسئلہ رہتا تھا اس کو بیان کیا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ کسی اور سے ڈرنے کا نہیں کہا جا رہا، رب پالنے والا، کھلانے والا، خوراک دینے والا، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اس کی بیوی بنائی اور اس سے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر لوگوں سے سوال کرتے ہو، اے اللہ دا واسطہ، اے اللہ تعالیٰ دا نام میرے تے ظلم نہ کر، اے رب دا واسطہ، جس کا واسطہ دے کے کرتے ہو تو اس سے بھی تو ڈرو، خود بھی تو خیال کرو اس کا، اور رشتہ داری کا بھی خیال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا۔ پیدا تو نے کر دیا، کون خیال رکھے گا میرا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رشتہ داری، کیا تو راضی نہیں ہوتی؟ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا، اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہیں دیتا ہے تم اس کو دو، جو تمہارے ساتھ جوڑتا ہے جوڑو، یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو بائی کاٹ کرے تو اس کے ساتھ تعلقات رکھ، جو بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو محروم رکھے تو اسے دے۔ یہ ہے رشتہ داری۔ اچھے خاصے لوگ نیک بڑے ماشاءاللہ تہجد گزار، عام ان کا قانون بن چکا ہے، جی نال جی ہوندی، جڑا ایک سناوے نا انہوں 10 سنائی دیا۔ ایڈے للو پنجو نہیں اسی ہے، ٹھیک ہے اسی شریف ہونے ہیں لیکن اللہ دے فضل اسی بدماش کیا ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ بائی کاٹ کرے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کا مسئلہ، جاہلی زمانہ میں جو غلط باتیں تھیں ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی، لڑکی یتیم ہوتی، خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی،
کیا کرتے؟ یا خود شادی کرتے، مہر نہیں، یا کسی سے شادی کر لیتے، مہر خود لے لیتے، یا شادی کرتے ہی نہ تاکہ اس کا خزانہ جائیداد جو ادھر نہ چلی جائے۔ اللہ نے کہا یہ ظلم مت کرو، یتیم لڑکی سے شادی کرنی کرو، لیکن دوسری عورتوں کی طرح اس کے حقوق ادا کرو، اگر نہیں تو اور تھوڑی عورتیں ان سے کرو، مت ان سے شادی کرو اگر ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح یتیم لڑکا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرو، خیال رکھو، اگر تم امیر ہو، کھاتے پیتے ہو، مت معاوضہ لو، اگر تمہارا گزارا نہیں ہوتا معروف طریقے سے معاوضہ لے کے یتیم کے مال کی حفاظت، تجارت، اس کا خیال رکھو، اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہڑپ نہ کر جاؤ۔ فرمایا یہ یتیم کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھر رہے انگارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا یہ ظلم ہوتا ہے بیچارے یتیم پر۔ جنہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ خیال نہیں رکھتے، اور اوپر سے کسی کو خیال کر رہے ہیں، اجی مر گئے بڑے تو سی ہمدرد آ گئے، خود خیال نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے، مظلوم ہے یتیم، بہت مظلوم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کا خیال رکھے گا، اس کی کفالت کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جنت میں پڑوسی ہوں گے۔ آپ نے ایسی 2 انگلیاں کھڑی کی، اس کا خیال رکھو، اور فرمایا پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور جب بڑا ہو جائے اس کو آزماؤ، تھوڑا پیسہ دے کے، تجارت کرا کے، تھوڑا اس کا دیکھو کہ یہ تصرف صحیح کر رہا ہے۔ جب دیکھو نا کہ اب اس کو سمجھ آئے تو اس کی برادری اور رشتہ دار اکٹھے کرو، گواہ بنا کے مال ان کے سپرد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وراثت کے مسائل بیان کیے، پہلے اولاد کا مسئلہ وراثت، پھر ماں باپ کا، اور پھر میاں بیوی، اور پھر بہن بھائی۔ بہن بھائی ہیں 3 قسم کے، ایک ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے، ایک ہوتے ہیں جو صرف باپ کی طرف سے۔ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے اور صرف باپ، ان کا مسئلہ ہے سورۃ نساء کی آخری آیت میں۔ اور ایک بہن بھائی ہوتے ہیں صرف ماں کی طرف سے، ماں ایک ہے باپ اور، ان کا مسئلہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، وہ 7 اللہ نے ذکر کی۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجے، 7 رشتے ہمیشہ کے لیے محرمات عبدیہ۔ اور پھر اسی طرح 7 رشتے دودھ کے۔ دودھ کا رشتہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بچہ چھوٹا ہو تو اس کی خوراک صرف دودھ ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری، کم از کم 5 دفعہ پیے دودھ، اپنی مرضی سے منہ ادھر کرے تو رضا ثابت ہو جائے گی، یہ بچی اس عورت کی اولاد ہو جائے۔ باقی اس کے بہن بھائیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور کوئی رشتہ ہے تو ہے، دودھ کی وجہ سے صرف بچی کا رشتہ قائم ہوگا۔ اب وہ سارے رشتے ہو گئے، یہ ماں بن گئی، اس کا جو خامد ہے اس کی بہن پھوپھی بن گئی، اس کی بیٹی بہن بن گئی، اور اس کی بیٹی بھانجی بن گئی۔ تو اسی طریقے سے آگے چل کے یہ 7 رشتے بالکل اسی طرح رہا۔ اور تیسری قسم کی عورتیں جو رشتہ داری کی وجہ سے، باپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس سے نکاح حرام ہے ساری، ایک تو ماں ہے نا، نہیں اور جس سے نکاح، ساری ستیلی ماں، نکاح حرام، بہو سے نکاح حرام۔ اسی طرح کسی عورت سے نکاح کیا اس کی ماں، ہمیشہ نکاح ہوتے ہی حرام۔ لیکن اگر کسی عورت سے نکاح کیا اس کی بیٹی پیچھے سے ہے، اگر رخصتی ہو گئی اس کی ماں کو گھر لایا تو پھر وہ حرام ہے، ورنہ نہیں۔ اس طرح یہ کچھ عارضی رشتے حرام ہیں۔ ایک بہن کے ہوتے ہوئے یعنی بیوی کے ہوتی ہے سالی سے نکاح جائز نہیں، یہ عارضی حرام ہے، اگر وہ مر جائے یہ طلاق تو پھر جائز۔ یہ قرآن نے بیان کیا کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نہ کرو، لیکن حدیث نے ساتھ ملایا پھوپھی بھتیجی، خالہ اور بھانجی۔ اس سے معلوم ہوا قرآن حدیث دونوں شریعت کا ماخذ ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ سارا بیان کر کے کہ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے لیے، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں سارے، لیکن خالہ بھانجی اکٹھے نہیں ہو سکتی، پھوپھی بھتیجی ایک نکاح، یہ حدیث میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ حرام ہے، اور جو اللہ کی کتاب میں حرام نہیں ہے وہ حلال ہے۔ اور پھوپھی بھتیجی کا اکٹھا کرنا یہ حدیث میں حرام ہے، اور خالہ بھانجی کا اکٹھا کرنا ایک نکاح میں حدیث میں حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن حدیث بیک وقت شریعت کا ماخذ ہے۔
وہ حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، بخاری شریف کی حدیث، ساری حدیث کی کتابوں میں دو آدمی آئے، اس نے کہا جی میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، ہم نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 100 بکریاں یہ دینی ہیں اور اتنے اس پر جو ہیں وہ کوڑے ہیں، آپ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ ساقضی بینکما بکتاب اللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اور جب فیصلہ کیا کہا بکریاں واپس ہیں، تیرے بیٹے پہ جو ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور کہا انیس جاؤ اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے اس کو رجم کرو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، آپ نے کہا میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور فیصلے میں رجم تھی، سنسار کرنا۔ قرآن میں رجم نہیں ہے، رجم حدیث میں ہے، جس کا مطلب ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے، اور دونوں میں جو ثابت ہے بیک وقت اس کا ماننا فرض۔ اس کے بعد اللہ نے گناہوں کا ذکر کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے نا، چھوٹے گناہ میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر وعید ہو جہنم کی، لعنت اللہ کی، غضب یا حد ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول نے 7 گناہ ذکر کیے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچو جو تباہ کر دینے والے، شرک، جادو، قتل، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طرح پاک دامن عورتیں جو ہیں، پاک دامن عورتیں، ان پر تہمت لگانا، اور جہاد سے پیچھے رہنا، اور سود، یہ تباہ کرنے والے۔ اور ایک حدیث میں اور ہیں 3، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ تقریباً یہ 70 کے قریب یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، بغیر توبہ کے یہ معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ جو ہیں وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے اور بڑے گناہوں سے بچنے سے یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ذرہ برابر شراکت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، دوسرے سے نہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں۔ ایک اللہ کی نظر ناز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ نہیں جیسے مسلمانوں نے کہا کلمہ بھی ہے، دانے بھی ہیں، اور نوازیں بھی ہیں، تراویح بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، ہر کلومیٹر کے مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے۔ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں نہ کرتے، نہ کلمہ ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ نماز ہے۔ اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں پہلا حق والدین کا، میں والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے۔ یہ تو فرق ہے مرد عورت میں کہ عورت جو ہے نا اس کا حصہ کم ہے وراثت میں، مرد کا یہ بھی کیوں؟ عورت کے ذمہ خرچہ نہیں ہے نا، یا تو عورت کا ذمہ، بیٹی کا خرچہ عورت کا اس کے باپ کے ذمہ ہے، یا بھائی کے ذمہ ہے، یا خامد کے ذمہ ہے، یا بوڑھی اماں ہوگی تو بیٹے کے ذمہ ہے۔ عورت کے ذمہ تو خرچ ہے ہی نہیں نا، جو ملنی ہے وراثت اس کو، وہ تو ایک زیادہ چیز ہے، جھونگا ہی ہے۔ یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ عورت کا حصہ کوئی کام ہے، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس کے ذمہ خرچ ہی نہیں ہے، خرچ سارا مرد کے ذمہ ہے۔ لیکن وراثت میں تو فرق ہے، گواہی میں تو فرق ہے، سیاست حکومت میں تو فرق ہے مرد اور عورت میں، لیکن حسن سلوک میں، دل جوئی میں، اس کا خیال رکھنے میں مرد سے زیادہ ہے عورت کا حق۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، میں ماں سے کر۔ جناب میں ماں سے اچھا سلوک کرنے کے بعد دوبارہ سلوک کرنا چاہتا ہوں، کس سے؟ میں اپنی ماں سے۔ اس نے کہا میں 2 دفعہ ماں سے سلوک کر لوں، تیسری دفعہ میں ماں سے۔ تو اس نے کہا جی 3 دفعہ ماں سے اچھا سلوک کروں، چوتھی دفعہ میں باپ سے۔ حسن سلوک، علاج معالجہ، کپڑا، خیال رکھنا، اس کی دل جوئی کرنی، ماں کے 3 حق ہے۔ اسلام انصاف والا ہے، اس نے تکلیف بہت اٹھائی ہے، چوتھا حق باپ کا ہے، یہاں حسن سلوک۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بذی القربیٰ، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پڑوسی ہیں نا، پڑوسی، ان کا خیال رکھو۔ ایک رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کا زیادہ ثواب ہوگا، خیال رکھو۔ ایک پڑوسی ہے صرف، اس کا بھی خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی وصیت کی پڑوسی کی، اتنی وصیت کی کہ میں نے کہا وارث بنا کے چھوڑے گا۔
اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں۔ اس کے بعد مسافروں کا خیال رکھو، سفر کے اندر اس کا بھی خیال، جو تمہارا ساتھی ہے، فیکٹری کے اندر ہے، کلاس میں ہے، کسی جگہ پہ تمہارا ساتھی ہے، ساتھ ہے، اس کا بھی خیال کرو، اور جو غلام ہے اس کا بھی خیال کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نہ اللہ فخر پسند کرتا ہے نہ تکبر۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ میں تکبر کرنا، ایک ہے دوسرے پہ فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے سورۃ النساء سناؤ۔ میں نے کہا جی نا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ میں ہاں میرا دل چاہتا ہے میں کسی دوسرے سے سنوں۔ میں نے سورۃ النساء سنانی شروع کر دی، نیچے میرا منہ تھا، میں سناتا گیا۔ جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت بھی کیسا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم امت کا، ہر امت کا گواہ رسول ہم لائیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا وہاں، اور تجھے بھی ان پر ہم گواہ لائیں گے۔ مجھے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بس بس۔ میں نے اوپر اٹھا کے منہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، لیکن آخرت کی کتنی فکر۔ اس کے بعد طہارت کا مسئلہ ہے، وضو، یہ ہم آگے بیان کریں گے، وضو اور یہ غسل کا اور تیمم کا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کا مسئلہ بیان کیا کہ امانت ادا کرو۔ رسول نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی بکنا۔ دیکھ لو معاشرہ، ماحول، علاقہ دیکھ لو، سارے منافق ہی منافق، کوئی ہو جو بچا ہوا ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرقہ واریت کا حل کیا، ایک دستہ بھیجا اپنے جہاد کے لیے۔ امیر صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے اچھا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا میری اطاعت کرو، ہاں لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی، آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، چھلانگیں لگو۔ 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا یہ ہمارے امیر صاحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، تو لہذا ہم چھلانگ لگائیں۔ یہ گروہ نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا ہے، ہم نہیں جاتے۔ آپس میں بحث کرتے رہے، تکرار کرتے رہے، آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، فرمایا اگر چلے جاتے نا آگ میں، قیامت تک آگ میں رہتے۔ انما الطاعۃ بالمعروف، طاعت جو ہے نا، اطاعت، وہ تو معروف کام ہے، نافرمانی میں نہیں ہے۔ والد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، بڑے بھائی کی اطاعت ہے، طاعت ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی شروع ہو اس بات، لیکن باقی اس نے سلوک جاری رکھنا ہے، لیکن یہ بات نہیں ماننی۔ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو شرعی حاکم، اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، اور حاکموں کے ساتھ بھی اطیعوا کا ذکر کیا۔ دوبارہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی مستقل ہے، حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت میں تو ہے، ورنہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلے میں، حاکموں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، ویگن میں بیٹھے ہوئے، فیکٹری میں بیٹھے ہوئے، شادی کا مجمع ہے، غمی کا مجمع ہے، کسی جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ کہتا ہے امام کی فاتحہ پڑھنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں پڑھنی، یہ کہتا ہے رفع دین کرنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں کرنی، یہ کہتا ہے یہ ادب ہے، یہ کہتا ہے آپس میں باس مت کرو، پیار محبت سے رہو، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو۔ اسلام سلامتی، ایمان سے امن سکھاتا ہے۔ اگر تمہارا تنازع ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی دینی مسئلے میں ہو جائے، ماتھے پہ بال نہیں ڈانا، دھینگا مشتی نہیں کرنی، پیار محبت کو کرو۔ اگر اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، بات کو لوٹاؤ قرآن حدیث کی طرف۔ آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے،
رب کی پیشیوں پر ایمان ہے. تم رسم رواج، باپ دادا، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، من خواہش کی بات، نظام دستور، ہر چیز چھوڑ کر سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے. تم یہ کام کرو گے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر. اور اگر تم اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ یہ جی وہ قول فتویٰ لڑی سلسلہ دھڑا اور اپنی پارٹی نانی اماں دادی اماں یہ برادری علاقے میں جاؤ گے، تم بے ایمان ہو، بے ایمان. نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر. دوبارہ سنو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا تنازع مسئلہ میں ہو جائے کسی مسئلے میں، لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے آخرت پر، اگر نہیں لوٹاتے تو نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر. آگے کیا کہا؟ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے لحاظ سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. میرے بندو جیسے میں خبریں دیتا ہوں نا، میں مولا، ایسے تمہیں کوئی خبریں نہیں دے گا. اگر بات آئے گی برادری پر، جتنی برادریاں اتنے فرقے. بات آئے گی اماموں پر، جتنے امام اتنے فرقے. بات آئے گی باپ دادا پر، جتنے باپ دادا اتنے فرقے. اور بات آئے گی شہروں پر، جتنے شہر اتنے فرقے. بات آئے گی اللہ رسول پر، قرآن حدیث پر. پوری دنیا میں قرآن ایک ہے، پوری دنیا میں سورۃ فاتحہ فرقان ایک ہے، پوری دنیا میں بخاری شریف ایک ہے. انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عرب، جرمن، پاکستان، پوری دنیا میں بخاری شریف ایک ہے، قرآن ایک ہے. یہ اتفاق کی جگہ، اس پہ اتفاق ہوگا. یہ فرقہ واریت کا حل ہے. فرقہ واریت کو چھوڑنا ہے تو یہ طریقہ ہے. عزت احترام کرو جو دین کی خدمت کر گئے، امامان دین. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ میرے تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا میں بتاتا ہوں، پھر کہ میں مثال دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. امام ابن تیمیہ رب اللہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، کہ اگر ایک قول تمہیں کسی امام کا ملتا ہے حدیث کے خلاف، ہم حدیث کے خلاف نہیں چلتے تو امام کیسے چلے گا؟ امام کی پانچوں گھی میں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. انہوں نے کہا جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے. تو امام صاحب نے بیان کیا کہ اگر کسی کا قول امام صاحب کا حدیث کے خلاف ہوگا، تین باتوں میں سے ایک بات ہوگی. یا تو اس کو حدیث ہی نہیں پہنچی، اور اس میں کوئی عیب کی اتنے ہی پھڈا پہ جاتا، مقلد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے امام کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. میں حج میں کہہ دیا، 100 کا مجمع تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بری ذمہ کر دیا ہے، اس کی تو کتاب ہی کوئی نہیں. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، تو امام حنیفہ تم یا اللہ میری تو کتاب ہی کوئی نہیں، انہوں نے پوچھ کی بنے رہے، میں تو کتاب لو ایک اچھا ساڑھے امام کی کتاب ہی کوئی نہیں، چھوڑ پاتا اڑے روڑ. مقلد یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کسی امام کو مسئلے کا پتہ نہ ہو. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات، عمر فاروق کو مثال ہے، عمر فاروق کو نہیں مسئلے کا پتہ چلا تھا، عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ غلط بتا دیا تھا، واپس جا کے یہ بات ہے یار. تو خیر بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام صاحب نے کہا کہ اس کو یہ حدیث نہیں پہنچی تو بڑی ذمہ ہے، اس نے قول کہہ دیا، تم چھوڑو اس کو. دوسری بات امام صاحب نے یہ بیان کی کہ حدیث تو پہنچی ہے لیکن قابل اعتماد ذریعے سے نہیں پہنچی. اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے محلوں میں علاقوں میں جائیں گے، بتائیں گے وہاں یہ بات ہوئی. ایک مثال ہے معذرت کے ساتھ، کوئی آدمی اپنے محلے میں مشہور ہے غیر ذمہ دار، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے. کئی لوگوں کو ہوتا ہے چھوڑ دے پھر پکڑی بھی نہیں جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا، حالانکہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، وہ غیر ذمہ دار ہے. امام صاحب کو حدیث پہنچی ہے لیکن ذمہ دار طریقے سے نہیں پہنچی، یہ وجہ ہے اختلاف. تیسری بات، امام صاحب کو حدیث پہنچ گئی اور حدیث بھی صحیح ہے، پہنچ گئی، لیکن ہر ایک کی سمجھ اللہ نے علیحدہ بنائی ہے، اس کو سمجھ ہی ایسے آئی ہے، وہ بری و ذمہ اس کی پانچوں گھی میں، اللہ اس کو اجر دے گا. تمہیں جب پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے تو اس کو چھوڑ دو. یہ تین باتیں، امام بری ہیں سارے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اتفاق کی بات ہو رہی ہے نا، فرقہ واریت ختم کرنے. 5 بھائی ہیں، بڑے کی شادی ہو گئی، اس نے ادھر گھر بنا لیا. دوسرے کی شادی ہو گئی، اس نے ادھر گھر بنا لیا. تیسرے نے ادھر بنا لیا، چوتھے نے ادھر، 5واں وہاں بیٹھا ہے ماں باپ کے کھوڑ پر وہاں بیٹھے. اب یہ 5 اکٹھے ہونا چاہتے. بڑا کہتا ہے میں بڑا ہوں، یہاں آؤ جو سارے اکٹھے رہیں. دوسرا کہتا ہے حویلی بڑی ہے، یہاں آسانی سے رہیں گے، جگہ زیادہ ہے. تیسرا کہتا ہے کھیتی باڑی ہے، گندم ہے، یہاں کھانے پینے کا آرام ہے، یہاں آ جاؤ. چوتھا کہتا ہے لائبریری ہے، پڑھا ہوا ہوں، کوئی رہنمائی
پانچواں کہتا ہے یہاں میں بیٹھا ہوں جیسے گئے تھے ایسے ہی واپس آ جاؤ یہاں. یہ ہے اتفاق. یہ نہیں بھی تو ہی آ جا باہر. یہ ماں باپ کے کھوڑ پہ میں بیٹھا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب رحمہ اللہ حجت اللہ الانصاف عقد الجید، علامہ ابن عبد البر کی جامع بیان العلم فضلی، امام شوکانی کی القول المفید، علامہ خضری بے کی تاریخ تشریح الاسلامی، جن لوگوں نے بیان کیا کہ فرقہ واریت کیسے ہوئی، حنفی شافعی مالکی حنبلی کیسے بنے، ان سب نے متفق یہ بات کی ہے کہ 3 صدیوں تک کوئی یہ مذہبی، یہ علمی اصطلاحیں تھی. ندوے کا پڑھا ہوا ندوی، مدینے کا پڑھا ہوا مدنی، ادا کا پڑھا ہوا ادری. امام مالک کا مدرسہ تھا مدینہ میں، امام احمد بن حنبل کا مدرسہ تھا بغداد میں رحمہ اللہ، امام شافعی کا مدرسہ تھا مصر میں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا مدرسہ تھا کوفہ میں. تو شروع میں یہ حنفی مالکی جملے علمی نسبتیں تھی، کوئی حد نہیں. 3 صدی کے بعد 4 صدی میں علم کم تعصب زیادہ، تو پھر یہ مذہب کی شکل اختیار کر گئے. تو کون ہے؟ کہتا مسلمان. نہیں مسلمان تو اونج کی ہیں. تو کہتا حنفی. تو کون ہے؟ کہتا مسلمان تو اونج کی ہے. تو کہتا شافعی. اور تو کون ہے؟ میں مسلمان تو اونج کی ہے. کہتا حنبلی. اور تو کون ہے؟ میں مسلمان اونج کی ہے. کہتا مالکی. ایک نے پوچھا تو کون ہے؟ مسلمان اونج کی. کہتا اونج کی ہے. اونج کی بھئی جی صحابہ تابعین. ارے تو حنفی ہیں؟ نہیں. شافعی ہیں؟ نہیں. مالکی ہیں؟ نہیں. اور تو کی ہے؟ کہ میں کی ہے. میں جی صحابہ تابعوں میں لانے تو جی روڑا پائی کھڑے میں تھے بالکل. اچھا آپس میں بحث ہوتی، وہ اپنے قول پیش کرتے حنفی، وہ اپنے پیش کرتے، وہ اپنے. یہ عبداللہ تھا. جب اس کی بات آتی یہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. نماز کا مسئلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود کا مسئلہ اس کا نام پڑ گیا حدیث والا. حدیث یہ جو کپڑے کی دکان کرتا ہے کون؟ وہ کپڑا فروش. یہ وہ فلانا یار محمد ان کون؟ برتن فروش. وہ فلانا اس کا نام پڑ گیا حدیث والا. عربی میں اس کو کہتے ہیں اہل حدیث. جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اور حدیث پر چلے اس کی بات کرے اس کو اہل حدیث کہتے. سارے فرقے بن گئے، اپنے اپنے علاقے بن گئے. یہ کھڑے ہیں اصل چولہے پر ماں باپ کے. بھئی یہ فرقہ نہیں ہے. فرقے وہ ہوتے ہیں جو نکلیں، کہیں نہیں نکلے، یہ بیٹھے ہیں تم ایسے. اور دوسری نشانی فرقے کی کہ ذہن میں شخصیت آئے گی. کوئی بھی نہ حنفی شافعی مالکی حنبلی دیوبندی بریلوی نقشبندی، کوئی ذہن میں شخصیت ہے. امتی ہیں سرم آتما، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول پر ہے. ذہن میں شخصیت شعر آئے گا. اہل حدیث ذہن میں حدیث آئے گی، قرآن اور حدیث، قرآن حدیث. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اس آیت نے فرقہ واریت کا حل پیش کر دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور آخر میں فتویٰ سن لو کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا. صحابہ ڈر گئے، جناب اچھا جوتا اچھا کپڑا پہننا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ نہیں تکبر. تکبر کیا؟ بطر الحق، حق قبول نہ کرنا، بغض الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ 2 باتیں بیان کی. تو حق قبول لگ بڑے مزاج شریف ماشاءاللہ. کیا حال ہے جی؟ حدیث سناؤ کنم حمر مستنفرہ فرت من قصبرہ. حدیث سناؤ جیسے گلے پر یقعدون یسطون بال. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث سن کے بدکتے ہیں، اس کی طرف نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا جنت میں جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا، رائی کا دانہ تول وزن میں بھی نہیں آتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور وہ متکبر کون ہے؟ جو حق قبول نہ کرے. قرآن سامنے بخاری کی حدیث ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ہم وہ یہ آخر ان کے پاس بھی تو آخر یہ سامنے پہ حدیث وہ آخر ان کے پاس آخر ان کو تو اول تے عمل کرنا کیا کرتے مانا رام تے ہوئی تھا ٹھیر. مکے گیا گل نہیں مکتی جی دلوں نہ مکائیے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. سب کا احترام کرو، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھرے. لیکن بات دین ہدایت وہ ہے، حق نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دی اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دی.
صلی اللہ علیہ وسلم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔